نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم اما بعد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ واقعہ تو درست ہے کہ اس میں آپ نے ایک طویل سجدہ فرمایا جس میں امت کے لیے مغفرت کی دعا آپ نے فرمائی، لیکن اس کی بہت ساری تفصیلات اور وہ کس جگہ ہے، یہ سب چیزیں حتمی طور پر کہنا ممکن اس لیے نہیں رہا کہ اب وہ تاریخ میں یہ چیزیں گم ہو گئیں کہ وہ جگہ کہاں ہے۔ اور ظاہری بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال نبوت کے بعد اور 40 سال اس سے پہلے گزارے ہیں، تو آپ کے قدم مبارک تقریباً سب جگہ ہی پہنچے ہوں گے، ہر جگہ ہی آپ نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں بھی کی ہوں گی اور خیر کے کام بھی کیے ہوں گے۔ آپ کا تو ایک ایک پل اللہ کی محبت، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی کوشش، اللہ کے دین کی طرف تبلیغ میں گزرتا، تو وہ ساری ہی جگہیں بہت برکت والی ہیں۔ آپ کا حجرہ مبارک، آپ کی آرام گاہ، مسجد میں آپ کا بیٹھنا، ہر مقام ایسا ہے کہ جس سے برکتیں حاصل کی جا سکتی ہیں، لیکن انہی برکتوں کے ماحول میں رہتے ہوئے ایسے لوگ بھی تھے کہ جو رشتہ دار ہونے کے بھی باوجود، قبیلے خاندان والے ہونے کے باوجود، دوست بھی ہونے کے باوجود کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، وہ لوگ کہ جو آپ پر ایمان نہ لائے۔ تو جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو اس کا اصل تقاضا یہی ہے کہ آپ کے طریقوں کو اختیار کیا جائے، آپ سے محبت بھی کی جائے لیکن عمل کے ساتھ۔ محبت اطاعت سے خالی نہیں ہوتی، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے حکم کے آگے جھکا جاتا ہے۔ جیسے ہی وہاں سے اشارہ ملے تو آدمی جان دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ یہ کیا دعویٰ کہ محبت بہت ہے ان جگہوں سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے وہ میں اختیار نہیں کر سکتا، آپ کی سنتیں میری زندگی میں ان کا بڑا مشکل ہے گزر ہو سکے، ان احکامات کو جو آپ نے جاری فرمائے، جو تعلیمات آپ نے دیں، انہیں میں اپنی زندگی میں نہیں لا سکتا، یہ بڑا مشکل ہے میرے لیے۔ پردہ مشکل ہے میرے لیے، نگاہوں کی حفاظت مشکل ہے میرے لیے، شرعی لباس مشکل ہے میرے لیے، حلال کمانا مشکل ہے، میں کوئی قربانی نہیں دے سکتا، میں کسی بھی طرح شریعت کی پابندی نہیں کر سکتا۔ تو اگر یہی میرا رویہ اور یہی میرا حال ہے تو مجھے بہت سوچنا چاہیے کہ میرا یہ سب دعویٰ بیکار ہے، میرا عمل بالکل بیکار ہے۔ مجھے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے برابر میں بھی جگہ مل جائے تب بھی میرا کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ کے پڑوسی تھے، ابو لہب سگا چچا بھی تھا، آپ کی پیدائش پہ خوش ہو کر اپنی باندی کو آزاد بھی کیا تھا، لیکن آپ کے طریقے کو اختیار نہیں کیا تو اس کی رشتہ داری، آپ کا پڑوسی ہونا، آپ کی پیدائش پہ خوشی منا لینا کچھ کام نہ آیا۔ تو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ خوشی، محبت کا اظہار، پیار محبت سے تذکرے، یہ سب ہونے چاہیے، یہ سب محبت کی علامتیں ہیں، لیکن اصلی محبت یہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ اگر ان کے طریقوں کو اختیار نہیں کرتے، ان کے احکامات کو قبول نہیں کرتے، تو پھر وہی والی بات حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اور فرمایا کہ اے بھتیجے، میں ابو جہل سے تیرا بدلہ لے آیا ہوں، اس نے تجھے تکلیف دی تھی، میں نے اس کے سر پر اپنی کمان سے مار کے خون کا فوارہ جاری کر دیا ہے، اب وہ وہاں تکلیف میں ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، خوش ہو جا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو خوشی اس پر ہوتی کہ آپ میرے ساتھ کام میں آ جاتے ہیں، میرے راستے پر چلتے ہیں،
جانے دیکھا کہ میرا بھتیجا یعنی اس موقع پر بھی میری محبت کو صرف زبانی جمع خرچ نہیں بلکہ یہاں تو عمل کیا تھا اس کو بھی قبول نہیں کرتا، بلکہ اپنے مشن میں لگنے کو کہتا ہے تو فوراً قبول کیا کیونکہ سچی محبت تھی. تو کہا کہ بس میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اعلان کر دیا کہ میں ایمان لے آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو دیکھیے یہ ہے محبت کہ دل میں جذبہ بھی ہے، جان بھی دینے کے لیے تیار ہے، لیکن جب ضرورت پڑے، حکم آئے، کوئی بات کہا جائے، کرنے کے لیے کوئی کام، فوراً تیار ہو جائے. اگر یہ نہیں ہو رہا ہے تو پھر سمجھنا چاہیے کہ یہ ہمارے نفس کا دھوکہ ہے، بس ظاہر داری ہے دنیا کو بتانے کے لیے کہ ہمیں تو بہت محبت ہے. محبت عمل سے خالی نہیں ہوتی، اتباع سے، اطاعت سے خالی نہیں ہوتی. تو محبت کا اظہار زبانی بھی ہونا چاہیے، آنسوؤں سے بھی ہونا چاہیے، غم میں گھلنا بھی چاہیے، دل کی گدازی نظر آنی چاہیے، لہجے میں، انداز میں، اور ظاہر میں جتنی سنت ہے وہ بھی اختیار کرنی چاہیے، اور ان احکامات کو بھی بجا لانا چاہیے. یہ ہے پورا پیکج محبت کا. ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا یا کوئی ایک بھی چیز نہیں ہوگی تو بس محبت ناقص ہوگی. بہرحال ناقص محبت کا بھی کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن ایسے پیارے آقا سے، ایسی محبوب باری تعالیٰ کے نبی سے ناقص محبت کیوں کی جائے، کامل کیوں نہ کی جائے. جن سے فرشتے محبت کرتے ہوں، جن سے ساری مخلوقات محبت کرتے ہوں، درخت، پرندے محبت کرتے ہوں، آسمان اور زمین کی ہر مخلوق محبت کرتی ہو، جن سے صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، گھر والے، باہر والے، محلے والے سب جان دینے پر تیار ہوں، تو ہمارے آپ کے صرف دعوے کر دینے سے کیا ہوتا ہے. اللہ جن کا خود مدح خواں ہے، ان کو ہمارے آپ کے کسی دعوے کی ضرورت نہیں ہے، عمل کی ضرورت ہے. ہاں وہ بھی ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے. تو بس اپنی زندگیوں میں شریعت کو لے کر آئیے، تقویٰ سے رہیے، آخرت کی فکر کیجیے، نبی کے طریقے لے کر آئیے، پھر دیکھیے انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فائدے، برکات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کا فہم، سمجھ، شعور عطا فرمائے اور زندگیوں میں تبدیلی آنے کی اس پیاری حدیث کو کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے مغفرت کی دعا مانگی اور بہت گڑ گڑا کے مانگی اللہ سے، اللہ اس کو ذریعہ بنائے کہ ہم اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں نبی کے طریقوں کے مطابق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.